الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعد الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھی عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریبان لگا ہے. امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھ
کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کر تو، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلہ ہے، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلہ ہے، اے خاصہ رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات کے لیے۔ آج کا ہمارے جمعے کا جو بیان ہے، اس کا موضوع ظلم اور ظالمین کے انجام کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کر کے، بیان سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ظلم کو پیدا کرنے والی چیزیں، اور ظلم سے اللہ اور اس کا حبیب کتنی نفرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید، وہ سونی کتاب جن دے بارے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، جزاء بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال کے سبب۔ اس تو مراد کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمیندے نے کہ اس ظلم تو مراد ہر طرح دا ظلم ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ دی فرما برداری نہیں کر رہا، اللہ دے دیتے ہوئے فرائض نہیں ادا کر رہا، وہ بھی ظالم ہے، اپنی جان تے ظلم کر رہا ہے۔ ایک بندہ غریبہ تے ظلم کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ اپنی رعایا تے ایک بادشاہ ظلم کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ کسی دا نہ حق دبا لیندا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ بغیر کسی قصور تو کسی نو اگر کوئی تکلیف دیندا، سزا دیندا، وہ بھی ظالم ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندے نے کہ بندے نو ہر طرح دے ظلم تو بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ وفات تو پہلے ڈیتھ تو پہلے اگر کسی تے ظلم کیتا ہوئے اندے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور بالخصوص اس قرآن پاک دی اس آیہ مقدسہ دے وچ، قرآن پاک دی اس آیہ مقدسہ دے وچ اللہ نے واضح بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ظالم کو جب ختم کروایا جاتا ہے تو وہ ظالم سے ہی کروایا جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہمارا تو پراپر ایک طریقہ کار ہے نا جہاد کا، جہاد دین اسلام کا ستون ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، لیکن ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ کافر کے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ جہاد اگر ہمارا
فرض ہے، ہمارا ایک پیارا فریضہ ہے، ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس کے پراپر طریقے ہیں، رولز ہیں، ان کے مطابق وہ ہے۔ لیکن ہمارا پیارا اسلام یہ چاہتا ہے، اس کی تعلیمات ہے، اس کا حکم ہے کہ کافر کے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے، تو مسلمان کا کتنا خیال کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب اللہ کسی ظالم کو ختم کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی دوسرا ظالم مسلط کر دیتا ہے، وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ ظالم اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ یہ تقریباً 100 سالہ یا 150 سالہ یہ جو ہماری ہسٹری ہے نا پیچھے آج سے چلے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے سپر پاور کون تھے، پھر کیا ہوا، ان کے اوپر اللہ نے ایک قوم مسلط کی، ٹھیک ہے جی، وہ چلی گئی، پھر کچھ غیر مسلم ہی سپر پاور ہوئے، ان کے اوپر جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلط کیے وہ بھی غیر مسلم تھے، کرسچن تھے، انہوں نے ان کی پاور کو، طاقت کو خاک میں ملایا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ظلم کو اس طرح ختم کرتے ہیں ان کے اعمال کے سبب۔ اور ایک اور آیہ مقدسہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى، جب وہ ایسی بستیوں کی پکڑ فرماتا ہے، وہی ظالمہ، جن بستیوں میں بسنے والے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کی جو پکڑ ہے نا یہ بڑی سخت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے، پھر اب اللہ کی پکڑ سے کون نکالے، اب پھر اس کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ظلم ہے کیا؟ ظلم کا لغوی معنی تو ہوتا ہے تاریکی، اندھیرا۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھنا، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ صرف کرنا، کسی کا حق چھین لینا، کسی کو بغیر کسی جرم کے سزا دے دینا۔ اگر یہ ہم ڈیفینیشن تعریف اپنے ذہن میں رکھیں نا تو اس میں آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ذرا غور کریں، چور، ڈاکو، لٹیرے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالمین کی جو سزائیں ہیں نا یہ قرآن میں پاک میں بڑی جگہوں پہ ذکر فرمائی۔ کہیں پہ یہ فرمایا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، کہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ کہیں پہ یہ ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالمین ہیں یہ فلاح کو نہیں پا سکیں گے، یہ کامیابی کو نہیں پا سکیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کہیں پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، فرمایا بے شک ہم نے ظالمین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی آیہ مقدسہ میں اللہ نے ایسا بھی ارشاد فرمایا کہ یہ آگ، یہ عذاب ایسا ہوگا جو ان کو گھیر لے گا، اس عذاب کی دیواروں کی لپیٹ میں وہ آ جائیں گے، سرادقها۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالمین کو جگہ جگہ پہ ان کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ اور کہیں پہ یہ فرمایا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظلم ظلم ہے۔ ظلم یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بادشاہ ہی کرتا ہے، نہیں،
جو بندہ جس لیول پہ ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ تو مدینہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ظلم جو ہے یہ صرف اوپر والے لیول پہ نہیں ہوتا، یہ نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ایک پورا گھر ہے، اس گھر کے 6 افراد ہیں، اس میں بھی کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو ظلم نظر آئے گا۔ ایک پورا گاؤں ہے، ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، ملک ہے، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ظلم نظر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک بادشاہ عطا فرماتا ہے، نیک حاکم عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہے، ان کو برا بادشاہ ملتا ہے، حاکم ان کا برا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ ظالمین ہو ان کے درمیان تو پھر اللہ انہیں ظالم بادشاہ عطا فرماتا ہے، ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کا بادشاہ ظالم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے تمہیں ڈرنا چاہیے، ہر بندے کو ڈرنا چاہیے کہ میں ظلم نہ کروں، ظلم کے قریب نہ جاؤں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ظلم کتنی بدترین چیز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظلم جو ہے اگر کوئی کسی مسلمان کے اوپر مسلمان کے اوپر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا انتقام لے گا، اس کا انتقام لے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر خود ظلم نہیں کر رہے ہوتے، وہ کسی ظالم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، حمایت کر رہے ہوتے ہیں، امداد کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایسا شخص ہے خود ظالم نہیں لیکن ظالم کی حمایت کرنے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ کل بروز قیامت حاضر ہوگا نا، اس کی حاضری ہوگی، اس کی پیشانی کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوگی آئسم من رحمت اللہ، کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ کون؟ جو ظالمین کی مدد کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں واضح ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں پر، اللہ کی دشمنی پر اور نافرمانی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تمہیں شیطان بھلا دے، ظالمین کے پاس بیٹھ گئے، شیطان بھلا دے، تو جب یاد آ جائے، یاد آنے کے بعد فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اب یاد آنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اب ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا نہیں ہے کہ ظلم جو ہے وہ صرف کافر ہی کرتا ہے، ظلم بعض اوقات مسلمان بھی کرتا ہے، اپنے بھائی کے اوپر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں ہم سارے مسلمان ہیں، یہ بھائی بھائی کے گلے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کیا یہ سمجھ آ رہی؟ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شخص کے ساتھ نا یوں رابطہ ہوا، ان سے ملاقات ہوئی کہ ایک شخص نا وہ گلیوں میں چل رہا تھا تو اس کا نا بازو کندھے تک کاٹا ہوا تھا، بازو کٹا ہوا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا، اس کے پاس آتا، گفتگو کرتا، وہ اسے یہی بات کہتا کہ یار کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیا بات کیا ہے یار، تو کیوں یہی بات صبح سے شام تک جو بھی تمہیں ملتا ہے یہی کہتے رہتے ہو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک پورا طویل واقعہ سنایا کہ میں
چوروں کا سنگی تھا، بدماشوں کا، ڈکیٹی کرنے والوں کا سنگی دوست تھا، ساتھی تھا۔ ایک مرتبہ ہم ایک راستے کے اوپر جا رہے تھے تو ایک مچھیر شخص، مچھلیوں والا، تو اس سے میں نے ایک مچھلی چھین لی، دوسرے دوستوں نے بھی چھین لی۔ اب میں نے وہ مچھلی چھینی تو گھر لے کے جا رہا تھا، رستے میں اس مچھلی نے مجھے انگوٹھے کے اوپر کاٹ دیا، کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد کیا ہوا جی، میں گھر پہنچا، جیسے گھر پہنچتا ہوں بڑی درد شروع ہو گئی، بڑی تکلیف۔ میں نے مچھلی ایک سائیڈ پہ رکھ دی اور مجھے مچھلی کا خیال ہی بھول گیا، مجھے اپنی پڑ گئی بڑی تکلیف، اور بڑی کوئی نیند بھی نہیں آئی، کھانا بھول گیا، سب کچھ۔ میں طبیب کے پاس گیا۔ یہ وہ شخص بیان کر رہا ہے اپنا واقعہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی گھر گیا نا، یہ درد بڑا شدید ہو گیا، میں گھر سے نکلا باہر، طبیب کے پاس چلا گیا، اس کو کہا کہ یار اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، مچھلی نے کاٹ لیا مجھے، تو درد بڑی شدید ہے۔ تو طبیب نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ یار یہ تمہارا انگوٹھا جو ہے نا یہ کاٹنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار کاٹ دو، سکون تو مل جائے گا۔ اس نے انگوٹھا کاٹ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر مجھے اسی انگوٹھے والی جگہ کے اوپر زخم ہو گیا، پھر دوبارہ۔ اب پھر بڑی درد، بڑی تکلیف، پھر میں طبیب کے پاس گیا۔ اس طبیب نے کیا کہا کہ اب یہ جو ہاتھ ہے نا، وہی پرانا زہر جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے، تو یہ کونی تک کاٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی کاٹ دو یار، سکون مل جائے۔ اچھا وہ ٹھیک ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد تکلیف شروع ہو گئی۔ پھر میں گیا حکیم کے پاس، اس نے کہا یار کندھے تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو میرا ہاتھ جو ہے نا کندھے تک کٹ گیا، یوں 3 کنڈیشنوں کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ میرے دوست تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ساری حالت ان کے سامنے ظاہر کر دی، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار کاش کہ جب تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا تھا نا، تمہارا انگوٹھا کاٹ دیا گیا تھا، تم اس مچھلی والے کو ڈھونڈتے اور اس سے معافی مانگ لیتے، شاید آگے زہر ہی نہ پھیلتا، اللہ بچا لیتا تمہیں۔ جاؤ جس طرح ہو سکتا ہے نا اس مچھلی والے کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو۔ تو وہ کہنے لگا میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، بڑی مشکل سے وہ مچھلی والا ملا، تو میں نے اسے کہا یار معاف کر دو مجھے، سارا واقعہ بھی سنا دیا میں نے کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا، مچھلی نے کاٹا، پھر یہ ہوا، یہ دیکھ لو سارا بازو میرا کندھے تک کاٹ دیا گیا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا۔ وہ شخص کہنے لگا اس بزرگ کو کہ اس دن سے لے کر آج تک جب بھی مجھے کوئی شخص ملتا ہے نا، میں اسے یہی کہتا ہوں یہ بازو دکھا کر کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ حدیث پاک ہے 2 چیزیں، ظلم اور قطع رحمی، رحم ختم کرنا، تعلق توڑ دینا، کوئی شریعت کی ایسی وجہ ہی نہیں ہے، بلا وجہ اپنی انانیت، اپنی ذاتی معاملات، عجیب و غریب قسم کی صورتحال۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، اللہ ان کی سزا آخرت میں بھی دے گا، لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان 2 چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی جلد ہی دکھا دیتا ہے، ظلم اور دوسری چیز قطع رحمی۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ظلم سے بچنا چاہیے۔ جو گھر میں 6 افراد کے اوپر سرپرست ہے نا، اسے بھی سوچنا چاہیے، جو خاندان کے اوپر ہے اسے بھی سوچنا چاہیے، جو چک کے اوپر ہے اسے بھی سوچنا چاہیے۔ بالخصوص حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک بلشت زمین کسی کی دبائی ہوگی، کل بروز قیامت اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ لو بھائی سمجھ آ رہی؟ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے، ان کا ٹھیکہ یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، ظلم کے بغیر کچھ کرنا ہی نہیں۔ یعنی سمجھانے والے، اپنا وجود بھی ملامت کرتا ہے، اپنا دماغ بھی ملامت کرتا ہے کہ یار تم غلط کر رہے ہو، یہ زمین، یہ پیسہ، یہ دولت تمہارے حصے کی نہیں ہے، یہ فلاں بہنوں کی ہے یا فلاں بھائیوں کی ہے، لیکن وہ نہیں باز آتا، پھر بھی زیادتی پہ زیادتی۔ سوچنا چاہیے اسے میں کیا کر رہا ہوں،
محترم اور محتشم عاشقان رسول، حدیث پاک میں نے عرض کی نا کہ جو مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کل بروز قیامت اس کا انتقام لے گا۔ تو انتقام کیا ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، انتقام کسے کہتے ہیں؟ اور پھر مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ یار اس کے پاس جھوپڑی ہے، یہ کیا کر لے گا، میرے پاس دولت ہے، کار ہے، گاڑی ہے، اتنا کچھ ہے، میں بہت کچھ کر نہ دھوکہ نہ کھانا کبھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ جب وہ دعا مانگے گا، ہاتھ اٹھائے گا تمہارے خلاف، تو اس نے اپنا حق اپنے رب سے مانگنا ہے، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کا حق کسی کے پاس رہنے نہیں دیتا، اللہ اس کا حق لے کر دے گا۔ ایسی بھی روایات آتی ہیں کہ مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب وہ دعا بد دعا کی صورت میں ہو تو بہت خطرناک ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑا مغرور اور متکبر قسم کا بادشاہ تھا، بڑا ہٹ دھرم قسم کا۔ اس نے ایک بڑا عظیم الشان عالی شان محل بنوایا۔ اب محل بنوانے کے بعد وہ اپنے محل کو دیکھنے کے لیے آیا، عیش و عشرت کرنے کے لیے آیا، تو اس نے محل سارے کو دیکھا، بڑا پیار، بڑی تعریف اس نے کی، بہت کچھ نوازا اپنے خادموں کو، چاہنے والوں کو، بنانے والوں کو۔ اچانک ایک کونے کی طرف آیا تو محل کے ایک کونے کی طرف نا ایک جھوپڑی لگی ہوئی تھی۔ اس بادشاہ نے بڑا متکبرانہ انداز میں، غرور کے انداز میں پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس کے درباریوں نے بتایا کہ یہ ایک بوڑھی خاتون ہے مسلمان، تو اس نے یہاں خیمہ لگایا، وہ اپنی جھوپڑی لگائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اس کو جلدی سے یہاں ختم کریں، یہاں سے اکھیڑ دیں اسے۔ اب اماں اس وقت تھی نہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہاں رہتی ہے، کیونکہ اس کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق وہ اس کے محل کا جو ہے نا حسن وہ کم ہو رہا تھا۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اتنے محل میں چلے جائیں، اتنی عظیم الشان عالی شان کوٹھی میں چلے جائیں، پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا۔ اور کیا خوب ہے وہ جھوپڑی والا، وہ جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر بھی تمنا یہی کرتا ہے مولا تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا کرم ہے۔ اچھا جی، انہوں نے، امام غزالی فرماتے ہیں، جھوپڑی ختم کر دی۔ اماں جب واپس آئی نا، اس نے پوچھا تو آس پاس والوں نے بتایا کہ اماں جی وہ بادشاہ آیا تھا، اس نے جس نے محل بنایا تو اس نے وہ آپ کی جھوپڑی ختم کروا دی۔ تو اماں نے پتہ کیا کیا، فوراً ہی ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف منہ کر لیا۔ پتہ کیا کہتی، یا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تیری قوت طاقت تو تھا، تیری شانیں تو تھی، تیری پاور تو تھی۔ اور اس اماں کی یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو دعا ہے ایسی مقبول ہوئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا اور پورے اس محل کو اور اس کے چاہنے والوں کو، چیلوں چمچوں کو، سب کو اٹھا کے تہس نہس کر دیا گیا۔ کہاں گیا محل، کہاں گئی بادشاہت، کہاں گیا خادم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچیں، اگرچہ آپ کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمسائے ہیں، یہ سوچا کریں ہر بندے کی عزت ہے۔ جس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، وہ بھی اسی رب کا بندہ ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو ظلم جو ہے نا، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر حاکم جو ہیں وہ کیسے ہوں کہ ظلم نہ کیا جائے ان کی بادشاہت میں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 4 کو جوتے غائب ہوتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہ ظلم ہی ہے۔ یہ جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے آس پاس چوریاں ہوتی ہیں، یہ کون آتا ہے؟ کوئی بیرون ملک سے آتا ہے؟
ادھر ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ بالخصوص ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، ظاہر سی بات ہے خاص قسم کا طبقہ جو ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ برتن کے اندر جو ہونا باہر وہی نکلتا ہے۔ باہر او یار اندر جیسا ہوئے، اندر حلوہ ہے تو حلوہ نکل سی، اندر کوڑ تمہیں والا پانی ہے تو کوڑ تمہیں والا پانی نکل سی۔ سمجھ آ رہی؟ اگر اندر قرآن کی روشنی ہے، احادیث کی، دین کی روشنی ہے تو وہی چمکے گی۔ اگر اندر ہے جنابری گندا وجود اس طرح کا کہ آج کی رات فلاں کی بکری اٹھانی ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پتہ چل جاتا ہے، کاموں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کچھ علامتیں نشانیاں ہوتی پتہ چل جاتا ہے۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ یار یہ وقت بڑا مختصر ہے، آج وقت ہے توبہ کر لو۔ پھر یہ دیکھیں کہ جس کی چوری کی ہوگی، ڈکیتی کی ہوگی، مال اٹھایا ہوگا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یار ہمارا اسلام غیر مسلم کے اوپر بھی اس طرح کے ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ خاص پراپر ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق ہم جہاد کرتے ہیں، ہمارے دین کا جو احکام ہے ان کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ ذرا اس بات سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ آج کل فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے، کشمیر میں یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے اوپر، انما المؤمنون اخوہ ہے کہ مسلمان مومن بھائی ہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہمارے جسم میں کسی جگہ پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے تکلیف دماغ میں محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ خدا کی قسم درد بڑا ہوتا ہے، کلیجہ آتا ہے باہر جب یہ پوسٹیں دیکھتے ہیں نا، یہ تصویریں دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، یار ننھی ننھی زبانیں جن کی، جو اپنی زبانوں سے اللہ اکبر کے نعرے لگا، اور وہ تو اپنی جنت کما گئے۔ یار ہماری بھی ذمہ داری ہے کچھ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے جو حاکم ہیں مسلمانوں کے ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، جن کے پاس پاور ہے ان کی ذمہ داری اس طرح کی ہے، جن کے پاس پاور قوت نہیں ہے ان کی ذمہ داری اس طرح کی ہے۔ تو بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا کا یہ فرمان مسلمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور غیر مسلم کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من عادى مسلما، جو میرے کسی غلام کو، مسلمان کو تکلیف دے گا، فقد آذانی، مسلمان کو تکلیف دی، اذیت دی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی۔ فرمایا ومن آذانی فقد آذى اللہ، تو جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کو تکلیف دی۔ اور قرآن پاک میں واضح بیان ہے، یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، جو کچھ مرضی ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، اس ظلم کا حساب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، ہمارے پیارے رب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ان ظالموں کو کیسے ختم کریں گے۔ لیکن محترم اور محتشم عاشقان رسول، بالخصوص ہم جو بالکل ادنا نچلے درجے والے جو لوگ ہیں، ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں یار، اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا یار۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی، قرآن واضح موجود ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ایک منادی ندا کرے گا، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ظلم کرنے والے کہاں ہیں۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یا مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یار ہمارا اسلام تو کیسا پیارا اسلام ہے یار، ہمارا اسلام تو جہاد کے درمیان بھی جو ایسے افراد ہوں غیر مسلموں میں جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، پاور نہیں، بیمار ہو جائے، اتنے بیمار ہو گئے، ہمارا اسلام تو ان کا بھی خیال کرتا ہے۔ یار یہ کیسے ظالم لوگ ہیں یار کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے اور ننھی پریاں بچیاں، ان کے اوپر بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔
کہ یہ پتہ نہیں ان کی وجہ سے انہیں کیا ہو جائے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ فلسطین وہی فلسطین ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے دعائیں کی ہیں. میرے آقا نے دعاؤں سے نوازا ہے. اگر ہمارے حاکم یا ہمارے مسلمان جو بڑی سطح کے ہیں نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے کل بروز قیامت اللہ نے طاقت دی ہے، پاور دی ہے، حساب تو دینا ہوگا. تو بہرحال ان کا بھی حساب ہوگا. ظلم جس سطح پر ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، یا اپنے کاروبار میں ہو، ملک سطح پر ہو، مذہب سطح پر ہو، جس مرضی سطح پر ہو، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلایا جائے گا، ندا دی جائے گی، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں ظلم کرنے والے، اور کہاں ہیں ظالموں کے حمایتی، اور کہاں ہیں ظالموں کے مددگار. اور یہاں تک بھی آتا ہے ان لوگوں کو لایا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ظالموں کے کلموں کو تراشنے والے تھے. کیا ہوتا ہے اب کچی پینسل ہوتی نا، تراش دیں آپ سکہ کٹ دیں ہوتا لکھن واسطے. حدیث پاک میں ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا کہ جو ظلم کی داستان کو لکھنے والے تھے. کہاں ہیں ان کلموں کو تراشنے والے، اور کہاں ہیں ان کلموں کو سیاہی سے بھرنے والے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان سب کو جب جمع کر لیا جائے گا پھر ایک تابوت میں ڈال دیا جائے گا، صندوق تابوت میں ڈال دیا جائے گا، اور ڈالنے کے بعد جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. کہاں جائیں گے؟ یہ اندر ہی گوتے کھائیں گے، اندر ہی عذاب میں. اور اس طرح کی حدیث پاک میں آتا کہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے یہ ظالمین. میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، مسلمان کا یہ زینت ہے کہ مسلمان ظالم بن کے نہیں جاتا اس دنیا سے، مظلوم بن کے جاتا ہے. مسلمان مظلوم بن کے جاتا ہے. میں چند چیزیں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں جو بندے کو ظلم کے اوپر ابھارتی ہیں. پہلی بات تو یہ نا کہ بعض اوقات بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ظلم کہتے کسے ہیں، ظلم کی وعید کیا ہے. پہلے ہمیں ظلم جاننا چاہیے ظلم ہے کیا، پھر جاننے کے بعد احادیث اور قرآن کی آیتیں ذہن میں رکھیں. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا سب سے برا ٹھکانہ وہ ظالمین کا ہے. اور پھر ان کو جب ذہن میں رکھیں گے نا تو ظلم سے بچیں گے. ایک یہ چیز بھی ہے ظلم کے اوپر ابھارنے والی. نمبر 2، دولت کا آ جانا، پیسہ کثیر مقدار میں آ جانا، یہ ظلم پہ ابھارتا ہے. میں کتنے ایسے افراد کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جن کے پاس پیسے ہیں اور ان کی ساری زندگی کی یہ ڈیوٹی ہے انہوں نے کچہریوں میں ہی رہنا ہے. کبھی فلاں عدالت میں، کبھی فلاں عدالت میں، کبھی فلاں شہر، کبھی فلاں شہر. بس ان کی بیچاروں کی یہی سسٹم ہی یہی ہے. ہاں حق کی خاطر، یعنی ظلم کو روکنے کی ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، وہ ظلم کو نہیں روکتا، یہ بھی ظلم ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن میں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ناحق دولت آ جاتی نا بندے میں تو پھر یہ فخر آ جاتا ہے. میری گاڑی کو بھی صاف کیا جائے، جی فلاں کو میں نے صدقہ دیا تھا اس کو بلا کے لاؤ، میرے ڈیرے کا بھی یہ کام کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ کیا جائے. یہ جو دولت ہے نا یہ بعض اوقات ہر ایک بندے کی بات نہیں، کوئی اللہ کے بڑے نیک بندے بھی ہیں، یہ ظلم پہ ابھارتی. نمبر 3، منصب. کوئی ماسٹر بن گیا، گھر کا سرپرست بن گیا، AC DC ڈپٹی بن گیا، جو ہو گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی بھی اعلیٰ منصب مل گیا. تو یہ جو منصب ہے نا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ منصب بعض اوقات بندے کو ظلم پہ ابھارتا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے پتہ ہے یہ ناحق ہے لیکن یہ مدد کرتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس باور ہے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اگر اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں نا، دولت ہے، منصب ہے، اس کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کے اوپر ہم ظلم کر بیٹھیں تو پھر کل بروز قیامت افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہاتھ میں آئے. وہاں تو پھر مال نہیں ہوں گے نا، یہاں تو مال ہے نا، مال کے ذریعے بھی اس کا ہو سکتا ہے سلسلہ معافی کا ہو سکتا ہے، وہاں تو اعمال ہوں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جو ظالم شخص ہوگا یہ قیامت کے دن پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، کٹ کر یہ ظالم جہنم میں گر رہے ہوں گے، کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اور پھر کل بروز قیامت آج جو لوگ متکبرانہ انداز میں ظلم کرنے کے بعد بھی ان کی گردن نیچے نہیں ہوتی، پتہ ہے ان کا حال کیا ہوگا؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا نا تو جو مظلوم ہوں گے انہیں بھی لایا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ان کی ساریاں نیکیاں، جو ظالم لوگ ہیں ان کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو مظلوم ہوں گے ان کے گناہ ان کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ ہوگا محترم۔ وہ وقت ابھی کچھ دور ہے، اگر ہم سے ایسا ہو گیا ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ظلم نہ کریں یار، ظلم سے بچیں، نچلی سطح سے بچیں۔ جب ہم اپنا معاشرہ ایسا پاکیزہ کریں گے نا، ہر سطح والا، گھر کا سرپرست بھی اس کی کوشش کرے کہ ظلم نہ ہو، کسی اولاد میں سے کسی کے اوپر نہ ہو، وہ پھر نمبردار کرے، خاندان کا جو بڑا وہ کرے، یوں جیسے نیچے سے چلتا چلتا اوپر آئے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہمارا معاشرہ ہے بہترین ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ اللہ اپنا کوئی پیارا ہمیں بادشاہ عطا فرمائے گا۔ اصل میں نچلی سطح سے لے کر آپ دیکھ لیں، یہ آپ بازار میں جاتے ہیں، بازار کے اندر بعض اوقات کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، آپ ریڈی کے اوپر گئے، آپ نے سیب لینے ہیں، اس نے کہا بھائی 200 روپے کلو ہیں، آپ نے کہا یار کم کر دو، اس نے کہا نہیں کم ہو سکتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کم کر دیتے ہیں، میرے سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے جی 200 کے دے دو۔ اب کیا ہوتا ہے، گھر میں وہ بیچارہ آیا، 3 اوپر سے صحیح تھے، 4 نیچے گندے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا، اس نے اپنا رزق حلال دیا نا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی یہ نچلی سطح سے، یہ دودھ میں پانی ڈال کے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولنا، یہ کیا ہے؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ظالموں کی صحبت سے بھی ہمیں بچائے اور ہمیں مظلوم بن کر اس دنیا سے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے نا تو ظالموں کی مدد نہ کریں، مظلوموں کی مدد کریں، اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے، اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ بیان کو ختم کرتے ہوئے میں یہ سوال کچھ جو میرے پاس پہنچے ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ واش روم مسجد سے کتنی دور بنانے چاہیے؟ لیٹرین واش روم مسجد سے کتنی دور ان کو بنانا چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مسجد سے اتنی دور واش روم ہونے چاہیے کہ ان کی بدبو سمیل جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ مسجد میں کچا جو گوشت ہے اس کے لانے کی بھی ممانعت ہے، لہسن وغیرہ۔ یعنی اگر کسی شخص کے جسم سے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی سمیل بدبو آ رہی ہے، تو کیا ہے؟ بعض صورتوں میں تو ایسی صورت حال ہے نا کہ اس کا مسجد میں داخل ہونا ہی حرام ہے۔ تو جو واش روم ہیں یہ مسجد سے اتنی دور بنائے جائیں کہ ان کی جو بدبو ہے وہ مسجد میں نہ آئے، پھر ان کا خاص خیال کیا جائے، ان کی صفائی ستھرائی کا۔ ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ نمازی بھی خیال کریں گے، انہیں بھی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف خادم خیال کرے یا امام کرے انہیں ہی ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی خیال کریں، انشاءاللہ جتنے نماز پڑھنے والے آئیں گے استعمال کریں گے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، انہوں نے عبادت کرنی ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے نکاح کے حوالے سے کہ ایک شخص نے پہلے نکاح کیا ہوا ہے تو اس کے نکاح میں جو عورت ہے وہ اس عورت کی پھوپھی ہے جس بچی سے وہ اب نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یعنی وہ نکاح میں ایک ہی شخص اپنے نکاح میں بھتیجی اور پھوپھی کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پھوپھی سے اولاد نہیں ہوئی تو اب بھتیجی سے نکاح کر رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پاک میں بالکل اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص کے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، 2 بہنیں بھی جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور سکی خالہ اور بھانجی یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک شخص کے نکاح میں پہلے خالہ ہے، اب وہ خالہ حیات ہے تو اب کیا کرتا ہے، وہ اس کی بھانجی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت شرعن نہیں ہے۔ یا پھوپھی ہے، اب پھوپھی کی موجودگی میں وہ بھتیجی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر پھوپھی فوت ہو گئی یا خالہ فوت ہو گئی تو اس کے الگ احکام ہے، لیکن یہ جو پوچھا گیا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ اس شخص کے گھر میں جو عورت ہے وہ اب جس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی پھوپھی ہے، یعنی بھتیجی اور پھوپھی وہ بنے گی، تو یہ بالکل شرعن جائز نہیں ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر شادی شدہ شخص کو امام بنانا گناہ ہے؟ ان ساروں کی چھٹی کروا دیں، اصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں جو ہے نا امامت کی شرائط
شرط یہ ہے کہ امام بالغ ہو، امام بالغ ہو۔ غیر شادی شدہ بھی امام ہو سکتا ہے اگر بقیہ شرائط اس کی پوری ہیں، تجوید کے ساتھ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، مسائل وغیرہ آتے ہیں ماشاءاللہ، اور بقیہ شرائط پوری ہیں، علم ہے اس کے پاس۔ یہ جو بات ہے نا کہ شادی شدہ ہونا شرط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں کچھ نا وہ آج کل کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ کمیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے شادی شدہ ہی لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی احتیاط ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ امام بن ہی نہیں سکتا۔ بعض صورتوں میں تو ایسا ہے نا کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پہ ہماری مسجد میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ عالم بھی نہیں ہے، صرف حافظ ہے یا ناظر ہے، اور ایک شخص ایسا ہے وہ شادی شدہ اگرچہ ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے لیکن عالم ہے، مفتی ہے، اس کا علم زیادہ ہے، قرات و تجوید بھی ٹھیک ہے، قرات بھی ٹھیک ہے، ساری شرائط بدرجہ اتم پائی جا رہی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ شادی شدہ ہی امام ہونا چاہیے، ایسا درست نہیں ہے۔ آپ احتیاط کی بنا پہ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ غیر شادی شدہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں، ایسا امام درست نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی درست ہے اگر امامت کی بقیہ شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔